السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے, اگلی صفوں میں آ جائے. اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو. جو پیچھے تشریف فرمائے وہ اگلی صفوں میں آ جائے. جمعے کے دن اگلی صفوں میں بیٹھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آدمی آئے ودن الامام, اور امام کے قریب ہو کے بیٹھے, اس کو ملتا ہے اصل جمعے کا ثواب. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بھائیو بزرگوں, اس وقت پورا ملک ایک بحران سے گزر رہا ہے. ہر انسان, کاروباری ہو, ملازم ہو, ایک ذہنی تناؤ کے اندر ہے اور سب کی زبانوں پر ہے. ملک کدھر جا رہا ہے؟ بحران بحران بحران. لیکن میرے بھائیوں, ایک معاشی بحران ہوتا ہے اور ایک کردار کا بحران ہوتا ہے. معاشی بحران اتنا برا نہیں ہے جتنا انسان کے کردار پہ بحران آ جائے. جھوٹ کا بحران, دھوکے بازی کا بحران, ایک دوسرے کی میراث غصب کرنے کا بحران, جھگڑے نفرتوں کا بحران, اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کا بحران, پیسے کو خدا سمجھ لینے کا بحران, پیسے کے خاطر خونی رشتے پامال ہو رہے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا بحران. اسی میں ایک بحران جذباتیت کا بحران, عدم برداشت کا بحران, ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا بحران. آج میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا, میں اور آپ اپنا احتساب کریں, اپنا جائزہ لیں. کس بات میں؟ کہ ہمارا جب اختلاف ہوتا ہے کسی سے, رائے کا اختلاف ہوتا ہے, مزاج کا اختلاف ہوتا ہے, اور ہوتا ہی ہے انسان کا انسان کے ساتھ اختلاف, تو ہمارے اخلاق کس درجے کے ہیں؟ قرآن حدیث ہمیں کیا کہتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری کیا رہبری کی ہے؟ ایک اچھا انسان کیا ہوتا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہے بحران. اس میں سب سے پہلی بات جیسے میں نے عرض کیا, جب ہم دنیا میں ہیں ہماری شکلیں مختلف تو ہماری عقلیں مختلف. جب عقل لوگوں کی مختلف ہے, ایک اپنی عقل سے کچھ سوچے گا, دوسرا کچھ سوچے گا, اختلاف ہوگا. سیاست میں اختلاف ہوگا, نظریات میں اختلاف ہوگا, مذہبی معاملات میں اختلاف ہوگا, گھریلو خاندانی معاملات میں اختلاف ہوگا, ترجیحات میں اختلاف ہوگا, پسند ناپسند میں اختلاف ہوگا. اختلاف تو ہونا ہے. اس دنیا کا حسن اختلاف سے ہے. مرد ہیں تو ان کے ساتھ عورت ہے, سفید کے ساتھ کالا ہے, دن ہے تو رات ہے. دنیا ہے تو اختلاف ہے. اب اختلاف اپنی جگہ, لیکن اخلاق اپنی جگہ. اختلاف کی وجہ سے انسان کو
اپنے اخلاق پست نہیں کر دینے چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا دین لے کے آئے, آپ کا اختلاف نہیں ہوا, منافقوں سے اختلاف, یہودیوں سے اختلاف, عیسائیوں سے اختلاف, اور اندرونی اختلافات, بیرونی اختلافات, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری کر کے گئے. اختلاف کے موقع پہ کرنا کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اختلاف کو انتقام بنا لیتے. جس سے ایک آدمی ہمارے ساتھ چل رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, رائے کا اختلاف ہو گیا, بس اب ہمارے دل میں کیا آ جاتا ہے کہ یہ اور ہے, میں اور ہوں, اب مجھے اس کی خیر خواہی نہیں کرنی ہے, یہ میرا دشمن ہے. انتقام انتقام, یہ ہمارے گھروں میں بھی ہو رہا ہے, پورے ملک میں اس وقت یہی ہو رہا ہے. ہمیں حالانکہ ان کی پہچان ہی اختلاف کے وقت ہوتی ہے. اچھوں کے ساتھ تو سب اچھے ہوتے ہیں. اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ کتنا خوبصورت انسان ہے, اس کی تربیت کتنی اچھی ہے, اس کا پتہ ہی چلتا ہے اس وقت جب اس کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے. اختلاف کے وقت پتہ چلتا ہے. اختلاف میں بنیادی چیز کیا منع ہے؟ سب سے پہلی چیز, بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس اخلاقی درجے پر, اور سچ بات یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ نصیب والے. اب میں نے عرض کیا کہ یہ ہم اپنا احتساب کریں. جب میرے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرتا ہے, برے معاملات کرتا ہے, میرا اس سے اختلاف ہو جاتا ہے, تو کیا مجھے یہ نصیب ہے کہ میں اس برے کے ساتھ اچھا معاملہ کروں؟ انہوں نے ہمارے خاندان میں کسی نے ہمارے سے اعراض کیا, درگزر کیا, انہوں نے ہمیں اپنی دعوتوں میں نہیں بلایا, ہم نے اہتمام سے بلایا. انہوں نے ہدیے نہیں دیے, ہم نے اہتمام سے دیے. وہ ہم سے بات نہیں کر رہے, ہم ان سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ اخلاق کے اس درجے پر ہیں تو آپ کو بہت مبارک, آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں. آپ کا صبر قابل رشک ہے, آپ کی تربیت قابل رشک ہے. آپ کو وہ چیز نصیب ہے, آپ کو وہ چیز نصیب ہے جو دنیا میں لاکھوں لوگوں کو نصیب نہیں. اگر آپ اور میں اس درجے پر ہیں کہ اختلاف والوں سے بھی ہم اچھا کرنا جانیں, اختلاف اپنی جگہ, انسانیت اپنی جگہ, احساس اپنی جگہ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے. قرآن پاک میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں, ادفع باللتی ہی احسن, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. لوگوں, تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو, بروں کے ساتھ اچھا کرو, قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, جو بدتمیزی سے بات کرتے ہیں ان سے تمیز سے بات کرو, جو تم کو نہیں دیتے ان کو دو, جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں انہیں معاف کرو. آگے اللہ پاک نے کیا کہا؟ اس کی ایک تو اللہ پاک نے خاصیت بتائی. دیکھیں, رویوں میں, اعمال میں خاصیت ہوتی ہے, اس کی تاثیرات ہوتی ہیں. دوا میں تاثیر ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ اس دوا کی یہ تاثیر ہے, اس دوا کی یہ تاثیر ہے. ہمارے رویے سب سے بڑے, اس لیے آپ دیکھیں رویے, ان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے, رویوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. اب کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اس عمل کا ایک نتیجہ یہ ہوگا, تمہارا دشمن دوست بن جائے گا. خواتین گھروں میں تعویذیں کروا رہی ہیں کہ جی میری بیٹی کو کوئی تعویذ دے دو, شوہر کے دل میں محبت آ جائے, ساس کے دل میں محبت آ جائے. سب سے بڑا تعویذ آپ کی بیٹی کا رویہ ہے. وہ بولتی کیسے ہے,
اس کا لہجہ کیسا ہے، اس کے لہجے میں نرمی ہے یا سختی ہے، اس کی زبان میں مٹھاس ہے یا نہیں ہے. زبان کی مٹھاس سے بڑا کوئی تعویذ نہیں ہے. کیا فرمایا بعد میں، اگر آپ یہ کریں گے تو ایک تو یہ ہوگا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برے ہیں، آہستہ 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 آپ محسوس کریں گے وہ آپ کو جان دینے والے بن جائیں گے. دوسری اللہ پاک نے کیا بات فرمائی، وما يلقاها الا الذين صبروا. یہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے. اور اللہ پاک نے آگے کیا فرمایا، وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. جن کے برے نصیب ہوتے ہیں یہ اخلاق ان کو ملتے ہیں. میرے بھائیوں، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ چیز بہت بڑی ہے. نبیوں والے اخلاق یہ بہت بڑی چیز ہے. بخاری شریف کی اب نبی کے اخلاق کیا تھے؟ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ سمجھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب مرتے، جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے. اس میں بڑی چیز کیا تھی؟ بڑی چیز آپ کے اخلاق تھے. اب کیسے تھے آپ کے اخلاق؟ بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے، آپ نے کئی بار شاید سنا ہو یا نہ سنا ہو. سلمہ ابن الاکوع عرب کے اندر ان سے زیادہ تیز دوڑنے والا کوئی نوجوان پیدا نہیں ہوا، اتنا تیز دوڑتے تھے. یہ ایک بخاری کی طویل حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں فجر سے پہلے نکلا اور جانور چر رہے تھے، تو کسی نے مجھے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، اس کو لے کے بھاگ گئے. اب فرماتے ہیں کہ میں اکیلا تھا، میں کیا کرتا؟ اب میں نے فوراً ایک پہاڑی پہ چڑھا اور میں نے زور سے کہا، یا صباحا یا صباحا. یہ عربوں کے اندر یہ کہا جاتا تھا. اتنی زور سے بولا کہ ہر گھر کے اندر آواز پہنچ گئی. اور یہ کہہ کے میں ان حملہ کرنے والوں کے پیچھے دوڑا، اور اتنا تیز، گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے. بخاری کی روایت ہے. فرمانے لگے میں ان کے اوپر تیر برساتا رہا، کبھی ادھر سے مارتا، پھر ادھر سے ادھر بھاگ جاتا، ادھر سے ادھر بھاگ جاتا. وہ سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں کیا بلا آ گئی ہمارے پیچھے. تو انہوں نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی چھوڑ دی. مقصد یہ تھا کہ یہ اونٹنی کو پکڑنے میں مشغول ہوں گے، ہم بھاگ جائیں گے. لیکن یہ اتنے تیز رفتار تھے، جیسی وہ کوئی اونٹنی چھوڑتے یہ اس اونٹنی کو کسی پتھر سے باندھتے، پھر جا کے ان کے پیچھے بھاگتے اور پھر تیر برسانے لگ جاتے. ان کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس تیر تھے، وہ قریب آ نہیں سکتے. وہ ایک اور اونٹنی چھوڑتے، پھر یہ اونٹنی کو باندھتے. فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اونٹنیاں چھوڑوا لی. اب کیا ہوا، لیکن ان کا پیچھا میں نے نہیں چھوڑا. تو وہ لوگ اونٹوں کے اوپر سوار تھے، اس پہ سامان بھی تھا، تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے کبھی کوئی چادر پھینک دی. مقصد یہی تھا کہ یہ چادر میں مشغول ہوں گے، ہم بھاگ جائیں گے. حضرت سلمہ ابن الاکوع کہتے ہیں کہ میں جیسی وہ چادر پھینکتے، میں ایک پتھر لیتا، اس چادر کے اوپر رکھ دیتا، اور مقصد یہ ہوتا میرا کہ حضور پیچھے سے آئیں گے تو پہچان جائیں گے کہ کن راستوں کے اوپر گزرا ہوں. اللہ کی مدد جب ہوتی ہے اللہ فہم دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم لوگوں سے فہم چھین گئی ہے. خدا کی قسم، دن جب روشن ہوتے ہیں انسان کی سمجھ درست ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، دل سمجھ جائے. یہ سمجھ نہیں ہے کہ کمانا کسی کو زیادہ آ جائے ہم کہیں کہ یہ سمجھدار ہے. جس کو قبر سنوارنا آ گئی، جس کو دیکھیے ایک بچہ ہے، ایک بچہ اس کی سمجھ تھوڑی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے کھیلنے دو، مجھے گھومنے دو، مڑاؤ مت. اس کی مستقبل پہ نگاہ نہیں ہوتی. باپ کہتا ہے کہ نہ سمجھ ہے. ہم سب نہ سمجھ ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا سنور جائے، پیسے آ جائیں، چیزیں آ جائیں، گاڑی آ جائے، شہرت مل جائے، بس ہماری زندگی بن جائے گی. نہیں بنتی میرے بھائیوں. پہلے قبر بنانی پڑے گی، پہلے اپنی آخرت بنانی پڑے گی، پہلے اپنے اللہ سے تعلق بنانا پڑے گا. وہ سنور جائے گا، یہ سب سنور جائے گا. آپ دیکھیے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیے، آپ سارے قرآن میں یہ جمع کیجئے، قرآن اولو الالباب کن لوگوں کو کہتا ہے؟ عقل مند کون لوگ ہیں؟
عقل مند کون ہے, عقل والے کون ہیں, شعور والے, فلاں پارٹی کا ساتھ دے دو وہ بڑے سمجھدار. یہ نہیں, سمجھدار کون ہے؟ جس کو یہ سمجھ مل گئی کہ سب سے بڑی کامیابی اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے, سب سے بڑی کامیابی اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے, سب سے بڑی کامیابی اپنی موت کو سنوارنا ہے. حضرت کہتے ہیں کہ اب میں ان کی چادریں چھڑوا, اب چادریں بھی ہو گئیں, اونٹنیاں بھی ساری مل گئیں, میں نے ان کا پیچھا چھوڑا نہیں حتیٰ کہ پیچھے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت سلمہ کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حمیت القوم, میں نے ان کو تھکا دیا یا رسول اللہ, بڑی مشکل سے یہ کسی جگہ اب پانی پینے کے لیے روکے ہیں, آپ آ جائیے, ابھی ان کا کام تمام کر دیتے ہیں. اس موقع میں آپ کو یہ جملہ سنانے کے لیے میں نے سارا واقعہ سنا. حضور نے کیا فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ملک تفا اسجح, ملک تفا اسجح. بخاری شریف کی روایت ہے, سلمہ قادر ہو گئے ہو اب معاف کر دو. شریف آدمی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب اس کو قدرت ہوتی آتی ہے تو وہ معاف کر دیتا. الکریم اذا قدر عفا. ایک دیہاتی آیا, یا رسول اللہ کل ہمارا حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ لیں گے. خوش ہو گیا, بس ٹھیک ہے کام بن جائے گا. کہا کیسے؟ کہا الکریم اذا قدر عفا. کریم کی شان یہ ہوتی ہے کہ کریم آدمی جب اپنے مخالف کے اوپر, اپنے دشمن پر قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا. حضور نے فرمایا ملک تفا اسجح, سلمہ نرمی کرو, ٹھیک ہے اب تم قادر ہو گئے ہو اب معاف کر دو. کاش کہ ہمیں یہ جملہ سمجھ میں آ جائے. ہم تو اگلی پچھلی سب نکال لیتے ہیں, ہمیں پتہ چل جائے ہمارا دشمن تو چھوڑیے, ہمارا مخالف بس ہمارے قابو میں آ جائے, پھر چاہے وہ ہمارا اپنا بھائی ہو, پھر چاہے ہمارا پڑوسی ہو, پھر جو بھی ہو, بوڑھا ہو, معذور ہو, بیمار ہو, ہمارا چپڑاسی ہو, ہمارا نوکر ہو, ہمارے قابو میں آ جائے تو بس چلے اس کے اوپر, ہمارا بس چلے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں جس طریقے سے ہم اس کو اذیت دے سکیں دے دیں. زبان سے وہ بول بولیں جو کڑوے سے کڑوا ہو سکتا ہو, جس کی کڑواہٹ اس کے دل کے اندر اتر جائے, اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں. ابھی قریب میں ایک جھگڑا سامنے آیا خونی رشتوں میں. اب میں جو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب مخالف پہ قابو پاتے ہیں, اب ہمارا ذہن یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ ایسا بولو کہ اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے, یہ اذیت میں مبتلا ہو جائے, یہ ساری رات سو نہ سکے, کیونکہ اس وقت ہم بس اسی پہ قادر ہوتے. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ اختیار ہو تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی, جس کو جتنا اختیار وہ آج اتنا بڑا فرعون ہے, جس کے بعد جتنا اختیار ہے وہ آج کا اتنا بڑا فرعون ہے. وہ گھر ہو, وہ آفس ہو, وہ یونینیں ہو, وہ سیاست ہو, وہ جو بھی ہو, جس کو جتنا اختیار ہے وہ اتنا بڑا فرعون ہے. نہیں میرے بھائیو, ہمیں مرنا ہے. اگر ہم نے معاف نہ کرنا سیکھا, اگر ہم نے اتنا سخت حساب لیا اللہ کی مخلوق کا, تو کل قیامت کے میں اللہ کہیں گے آؤ جیسے تم میرے بندوں کا حساب لیتے تھے, آؤ پھر اپنا حساب بھی آج تمہارے ساتھ ایسا ہی لوں. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ملک تفا اسجح, سلمہ چھوڑ لو, اب قادر ہو گئے ہو تو معاف کر دو. یہی صحابہ کا مزاج تھا, قادر ہو. آپ نے فتح مکہ پہ کیا کیا؟ آپ نے سحر دینے والوں کو معاف کیا, زہر دینے والوں کو معاف کیا, آپ نے گھر بار چھوڑانے والوں کو, ہجرت پہ کرنے والوں کو, پتھر مارنے والوں کو آپ نے معاف کیا. آپ نے منافقوں کو معاف کیا, وہ منافق جو ساری زندگی آپ کی مخالفت کر کے آپ کی جڑیں کاٹتا رہا, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ اکبر عبداللہ ابن ابی, آپ نے کیا کیا؟ قبر سے نکال کے اپنا کرتا اس کو پہنایا, اپنا کرتا اس کو پہنایا تبرک کے طور پر, اس کے منہ میں لعاب ڈالا. ہاں میرے نبی کا سینہ تھا,
اللہ ہمیں آپ کو اس کا ذرہ نصیب کر دے. اور خدا کی قسم زندگی کی خوشیاں اسی سے ہیں. ہم سب کے لیے اچھے ہوں گے, آپ دیکھیں گے ہمیں سب اچھے لگیں گے. ہمارے دل تنگ ہو گئے, ہمارے دل نفرتوں سے بھر گئے, ہمارے دل تنگیوں سے, نفرتوں سے, بغض سے, کینہ سے, اسی حالت میں نمازیں بھی ہو رہی ہیں. ہر مسلمان سے, ہر ایک دوسرے سے ناراض ہے. یہ اس لیے برا ہے اور یہ اس لیے برا ہے, یہ اس لیے برا ہے, اور کچھ پتہ نہیں کہ سب میں ہوں, سب سے برا میں ہوں. اس لیے ایک عالم کہنے لگے کہ میرے نزدیک ساری برائیوں کی جڑ وہ منفی سوچ ہے, اور ساری خوبیوں کی خوبی وہ مثبت سوچ ہے. اچھا سوچنا, بھلا سوچنا, سب کے لیے دل میں خیرخواہی کا جذبہ رکھنا, یہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی, آپ یقین جانیں اس مہنگائی سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے پچھلے زمانوں میں جب عمومی مصیبتیں آتی تھی, جیسے پورا ملک اس وقت ایک مصائب میں ہے, مہنگائی, پریشانی, فلاں مسائل. پہلے زمانے میں جب یہ مسائل ہوتے تھے وہ لوگ سمجھدار تھے, وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنے تعلقات پہ غور کرتے تھے, کہ صلہ رحمی پہ غور کرتے تھے, اور وہ اپنے تعلقات کو سنوارتے تھے. جب وہ تعلق سنوارتے تھے اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی تھی. تعلق اچھے نہیں ہے, صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی انشاءاللہ موقع پہ عرض کروں گا. ہم تو پیسہ جمع کرنے کے لیے صرف ظاہری اسباب جانتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, جو مسلمان ہے جو یہ جانتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تمہاری روزی آسمانوں پر ہے, آسمان والے کے پاس ہے. ہم عجیب بات ہے, رزاق اس کو مانتے ہیں, لیکن اس نے جو رزق کے غیبی اسباب بتائیں, حدیثوں میں آپ پڑھیں گے ایک غیبی اسباب رزق کا یہ لکھا ہے صلہ رحمی کرنا. جو اپنے تعلقات کو جتنا خوبصورت بنائے گا اس گھر میں رحمتیں آئیں گی, اس دکان میں رحمتیں آئیں گی. آپ نے نہیں سنا, بخاری شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امت کو یہ بتانے والے تھے کہ شب قدر کی تاریخ کیا ہے. 2 آدمیوں کو دیکھا جھگڑ رہے, آپ اس جھگڑے کا اثر اللہ کے نبی کی ذات پہ ہوا اور اللہ کے نبی بھول گئے کہ تاریخ کیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت ہیں, لیکن ایک جگہ برائی ہو رہی ہے اس کا اثر آپ کے اوپر پڑ رہا. تو ہمارا تو ہر گھر جھگڑے سے بھرا ہوا ہے, میاں بیوی کے جھگڑے, اولادوں کے جھگڑے, میراث کے جھگڑے, خاندانی جھگڑے, زبان کے جھگڑے, ناک کے جھگڑے, لسانی جھگڑے, سیاسی جھگڑے. ہمیں کہاں, ہمارے اوپر کہاں سے اللہ کی اس بارش سے زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسی بارش برسے کہ ہمارے دل سے یہ نفرتیں ختم ہو جائیں. میرے بھائیوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے دے. سبق مشکل ہے لیکن ہم اس کی طرف قدم تو اٹھائیں, ہم اللہ سے دعائیں تو مانگیں. ایک دعا بہت کثرت سے مانگنا چاہیے, ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. آسمانی آخری کتاب ہے, ساری وہی منسوخ ہو گئی, اب آخری کتاب ہے. اب اس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ بہت کچھ ہوگا, وہ تھوڑا نہیں ہوگا, وہ بہت زیادہ. اس کے اندر ہمیں درخواست بنا کے دعا سکھائی گئی. اچھی زندگیاں چاہتے ہو, خوبصورت زندگی چاہتے ہو, خوبصورت تعلقات بناؤ, اور اس کے لیے مجھ سے دعا مانگو, ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے میرے رب, میرے دل سے غل نکال دے, کینہ نکال دے, بغض نکال دے, نفرتیں نکال دے, میرے دل کو سراپا محبت بنا دے, سراپا محبت بنا دے. تو میں نے عرض کیا کہ میرے بھائیوں, میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا, میں نے کہا جب ہمارا اختلاف ہوتا ہے تو اگر ہمارا بس چلے, مالک کا بس چلے, وہ کہے گا اس کو, اب وہ یہ نہیں دیکھے گا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ غریب ہے, اس کی کوئی اور نوکری نہیں ہے, وہ کہے گا اس کو ایسی اذیت دو کہ اس کی نسلیں یاد رکھے. ہاتھ اٹھے گا, اس کو ایسا مارو کہ اس کی نسلیں یاد رکھے. اگر یہ بس میں نہیں ہوگا تو کہیں مان سے ایسی اذیت دو. ابھی قریب میں ایک جھگڑا سامنے آیا, خاندانی جھگڑا ہے, جھگڑا ہو رہا ہے. اب دیکھیں اختلاف کے موقع پہ زبان کو بہت سنبھال کے بولنا چاہیے. اب وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو ایسے بولتے ہو جیسے جنریٹر,
جو جنریٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے جیسے ہوتے ہیں تم تو جو ہے نا ایسے بدتمیز قسم. اب اس نے سوچا وہ سخت سے سخت لفظ کون سا ہو سکتا ہے کہ جس کی تعبیر میں اس کے بولنے کی گندگی کو اور اس کے بولنے کے لہجے کو میں اس کو بتاؤں, اس کے اوپر برابر کروں کہ تمہیں بولنے کی تمیز نہیں ہے. جس وقت جنریٹر اسٹارٹ ہوتا ہے جیسے بھاؤ بھاؤ کرتا ہے, تم تو جو ہے نا اس طریقے سے ساری زندگی یہی کرتے ہو, تم سے میں کیا بات کروں. میرے بھائیوں, نفرتوں میں کچھ نہیں رکھا. پورے دین کا خلاصہ یہ ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے خوبصورت ہو, ہمارا تعلق اللہ کی مخلوق سے خوبصورت ہو. ہر ایک ہمیں اچھا لگے, ہر ایک مسلمان ہے, ہر ایک ہیرا ہے. ہم کہتے ہیں جس سے اس کو پتھر سمجھ کے ٹھوکر مار دو, اس کو بھی اپنی زندگی سے نکال دو, اس کو بھی نکال دو, اس سے بھی اختلاف کر لو. اب ہم تنہ تنہا اکیلے کھڑے ہوئے ہیں, اب خوشیوں میں بھی اکیلے ہیں, ہم غموں میں بھی اکیلے ہیں. یہ ہمارے مسائل. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اپنائیت کہ الحمدللہ میں بیمار ہوا ہوں, میں اکیلا نہیں ہوں, چاہنے والے, دل سے چاہنے والے موجود, دل سے دعا کرنے والے موجود. یہ اللہ والوں کی زندگی اتنی شاندار کیوں ہوتی ہے؟ سبحان اللہ, اللہ والوں کی زندگی اتنی شاندار کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے شاندار ہوتی ہے ان کے سینے بہت اچھے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو اب آپ دیکھیں بڑے بڑے مالدار ہیں, پیسے والے ہیں, اجنبی ہیں, زبان ایک نہیں ہے, لیکن اللہ والے بیمار ہو جائے لوگ اپنی زندگیاں دینے کے لیے تیار. کتنے اللہ والے میں بھی جانتا ہوں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ بیمار ہوئے, ان کے گھر کے اندر آئی سی یو بن گیا, ڈاکٹروں نے اپنی خدمتیں پیش کر دی, ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں کہ کیا. اور کتنے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے اسپتال میں پڑے ہوتے ہیں, بیٹا انگلینڈ کے اندر ہے, امریکہ کے اندر ہے. کیا زندگی ہے؟ بہترین زندگی ہے کہ دل صاف ہو, اخلاق ہو, ہم بولنا یہ دیکھیں کمانا سیکھنا کوئی فن نہیں ہے. تربیت کا پتہ, تربیت کا پہلی چیز یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے تربیت کا پتہ چلتا. تو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے وہ اخلاق دے دے, ہمیں جینے کا ڈھنگ آ جائے, ہمیں برداشت آ جائے. اس وقت پوری قوم کو جو سب سے بڑی ضرورت ہے, پیٹرول سستا ہو جائے, اس سے زیادہ سڑکیں بن جائیں, نالے صحیح ہو جائیں, ان سب سے زیادہ صحیح ہے ہم صحیح ہو جائیں, ہمارے بول اچھے ہو جائیں, ہمارے دل صاف ہو جائیں, ہماری نیت اچھی ہو جائے, ہمارے جذبے پاک ہو جائے. ہاں, پیسہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, یہ کام میں بھی شروع کروں, آپ بھی شروع کریں, اپنے خاندان سے شروع. اولاد کی تربیت ایسی ہو, بچوں کو پتا ہو. ہمارے والد تو ایک بچہ, میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, ہمارے یہاں حفظ میں ایک بچہ پڑھتا ہے, کافی عرصہ ہو گیا, میں بیان کرنے گیا تو میں نے کہا بچے سے کیا بات کروں, تو مجھے خیال آیا, میں نے بچوں سے پوچھا, بچوں یہ بتاؤ سب سے اچھا بچہ کون ہے؟ پہلے تو بچے پریشان ہوئے, یہ کیا بات ہے. میں نے کہا نہیں بتاؤ آپ کو, تو سب بچوں نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا, یہ سب سے اچھا, یہ سب سے اچھا. میں نے بچوں سے پوچھا یہ اچھا کیوں ہے؟ کہا اس کو بات, یعنی اتنے چھوٹے سے بچے, آپ سمجھیں کہ ان کو تو بات کرنا بھی نہیں آتی ہوگی, لیکن رویے وہ بچے بھی محسوس کر رہے ہیں. بچے کیا کہنے لگے, یہ اس لیے اچھا ہے, یہ کسی سے لڑتا نہیں, یہ سب کے کام آتا ہے, یہ کسی سے بدتمیزی سے بات نہیں کرتا, یہ کسی کو گالی نہیں دیتا. یہ بچوں نے باتیں بتائی. پھر میں نے اس بچے کو بلایا, میں نے کہا بیٹا یہ کہاں سے سیکھی یہ چیزیں؟ کہنا ہمارے ابو کی کسی سے لڑائی نہیں ہوتی, ہم نے کبھی اپنے ابو کو لڑتے ہی نہیں دیکھا. میرے بھائیوں, یہ کر کے جائیں, ہم خوبصورت باتھ روم بنا کے جا رہے ہیں, واش روم بنا کے جا رہے ہیں, خوبصورت اولادیں نہیں بنا کے جا رہے. ایسی اولادیں جو آپس میں بچپن میں لڑ رہی ہیں, بڑی ہو گئی تو جائیدادوں پہ لڑ رہی ہیں, ایک خواہش کا مسئلہ آ گیا تو ماں باپ سے لڑ رہی ہیں, دوست سے لڑ رہے ہیں. عجیب. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے, ہمارے اوپر اللہ رحم کر دے. ہم اچھے تو سب اچھا, اگر ہم اچھے نہ بن سکے تو پھر کبھی کوئی چیز اچھی نہیں, نہ ملک اچھا ہوگا نہ کوئی چیز اچھی ہو سکی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا سینہ دے دے, ایسی آنکھیں دے دے, ایسی زبانیں دے دے جس میں خوبصورتی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا